آیت اللہ شیخ محمد عراقی جو امام خمینی کے بھی استاد تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی مشکل ہو، اس کے لیے اگر صلوات پڑھی جائے محمد و آل محمد پر، اور ایک تسبیح ایک کامل یعنی پورا ایک دورہ 100 دانوں والا جو ہوتا ہے یہ اگر پڑھ لیا جائے، اور پھر اس کا ثواب 14 معصومین کو ہدیہ کیا جائے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے مشکلات بالکل رفع ہو جاتی. تو اگر کوئی اور عمل ہمیں یاد نہیں بھی آئے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا عمل کریں، تو یہ آسان ترین عمل ہے، ایک تسبیح درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اس کا ثواب 14 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس مشکل سے باہر آ جائیں. یہ آغا شیخ محمد عراقی نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے. مشکلات اور پریشانیوں میں بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے پچھلی دفعہ بھی ہم نے کچھ واقعات بیان کیے تھے. ایک واقعہ کتاب معراج النبوہ کے اندر درج ہے کہ ایک دفعہ ایک کشتی تھی جس میں بہت سارے لوگ سفر کر رہے تھے، اور مومنین وغیرہ بھی اس کے اندر تھے، عام مسلمان بھی تھے. تو کشتی بہت زیادہ اس کا شکار ہو گئی طوفان کا، اور قریب تھا کہ ظاہر طوفان کچھ تھوڑی دیر کے لیے تو نہیں ہوتا، ایک گھنٹوں اس طرح سے طوفان سمندر میں آ رہا ہوتا ہے. تو بہت قوی امکان اس بات کا تھا کہ کہیں کشتی الٹ نہ جائے. تو اس میں سے ایک شخص تھا، اس کو ایک اونگ آ گئی، خواب میں اس نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں. اور اس سے آ کر کہا کہ اگر تم اس طوفان سے بچنا چاہتے ہو، اس حادثے سے بچنا چاہتے ہو، تو تم 1000 دفعہ مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو، تم اس مشکل سے باہر آ جاؤ گے. یہ شخص نیند میں خواب میں اس نے دیکھا تھا، اونگ آ گئی تھی اس کو، یہ فوراً بیدار ہوا. اس نے اور جو کشتی میں سوار افراد تھے ان کو بھی یہ بات بتائی. سارے کے سارے لوگ اسی وقت درود پڑھنے لگے، اور ابھی 300 دفعہ ہی درود پڑھا تھا کہ اچانک سے طوفان بالکل تھم گیا اور ان سب کی جان بچ گئی. اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیں یہ سب چیزیں کیا ہیں، وہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ چیزیں ہمارے یہاں ڈاکومنٹ نہیں ہوتی، کتابوں کے اندر نہیں آتی ہیں بیان. لوگ اپنے ایکسپیرینسز بیان کریں تاکہ لوگوں کو اعتقاد ان چیزوں کے اوپر بڑھے. ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی انفارمیشن، چیزیں اور تجربات ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچنے چاہیے تاکہ لوگ بھی اس پہ رغبت کے ساتھ عمل کر سکیں. درود ایک مستقل اگر روزانہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو علماء فرماتے ہیں اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اگر انسان کثرت کے ساتھ درود پڑھے تو ممکن ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ ان کی مسلسل نظر عنایت ہونے لگتی ہے. اور مثلا آپ کو بھی اگر کوئی شخص روزانہ دعائیہ کلمات کہے، 1 دفعہ کہے، 2 دفعہ کہے، آپ اس سے اگر کچھ ناراض بھی ہیں تو تھوڑے دن میں آپ کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی. پھر آپ اس پر نگاہ التفات بھی ڈالیں گی. رسول اللہ کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ درود کثرت سے بھیجا جائے، اگر وہ ناراض بھی ہیں تو راضی ہونے لگیں گے، ان کی نگاہ التفات بڑھنے لگے گی. اور ممکن ہے مسکراہٹ بھی آپ کا درود سن کے ان کے آ جائے کرے جب ان تک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں نے آپ کو. اور اگر کافی دن گزر جائیں اور تو ممکن ہے کہ وہ اس کا انتظار بھی کرتے ہوں کہ فلاں میرا ماننے والا ہے، اس کا درود اب تک مجھ تک کیوں نہیں پہنچا. ممکن ہے فرشتوں سے دریافت بھی کرتے ہوں کیا بات ہے، وہ فلاں جو بہت کثرت سے درود بھیجتا تھا آج کل اس کے درود نہیں آ رہے ہیں ہمارے پاس، تو فرشتے کے ممکن ہے کہیں. علماء نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے آج کل اس وجہ سے نہیں بھیج رہا ہے. پھر یہ سن کر رسول اللہ اس کے لیے مثلا شفا کی دعا کریں. اور مثلا اگر فرشتے یہ کہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو انتقال کر گیا اس وجہ سے اب درود نہیں آپ تک آ رہا ہے، تو رسول اللہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یعنی روزانہ اگر درود واقعتاً مستقل کثرت کے ساتھ پڑھے تو یہ ایک عام آدمی کی بھی سائیکی کہ روزانہ اس کے لیے اگر آپ دعا کریں اور اس کو یہ علم میں بات آئے تو وہ اس کا قلبی رجحان آپ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. تو رسول اللہ آپ کی طرف ویسے ہی متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور رسول اللہ کی اگر نگاہ التفات آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اچھا درود دیکھیے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. دعائیں اس کے ذریعے کیوں ہماری قبول ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیے فرشتے اور اللہ جو ہیں آپ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں. اللہ درود اور ملائکہ درود مستقل جو ہے رسول اللہ کے اوپر بھیج رہے ہیں اور ان کی آل پر. اور
وہ تو مستقل بھیج رہے ہیں، تو اگر ہم یہ درود پڑھیں نہ پڑھیں اس سے ان پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یعنی اس کی دعائیں ہم کیوں قبول کر رہے ہیں درود کے نتیجے میں، کہ یہ شخص جو ہے یہ کمال اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اس درود کی دعا کے اندر کہیں پہ بھی مثلا رزق نہیں مانگ رہا ہے اپنے لیے. درود کی جو دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس میں کوئی بیماری سے بچنے کے لیے آپ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں. کمال اخلاص کے ساتھ اپنی تمام دنیاوی حاجتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے آپ ان کے لیے ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پروردگار کہتا ہے کہ جب اس نے اپنی کوئی بھی حاجت اس کے اندر نہیں رکھی ہے اور صرف رسول اللہ کے لیے یہ جو ہے اور ان کی آل پر درود بھیج رہا ہے، تو ہم اب پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ وہ آپ کی ضمن میں جتنی بھی دعائیں وہ ویسے ہی قبول کر لیتا ہے. تو درود کے اندر ایک کمال اخلاص ہے. اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں لگا کے نہیں رکھی ہوئی کہ مثلا کتنے مجالس کے اندر درود پڑھتی ہیں، کہیں پہ بھی آپ کی نیت اپنی دنیاوی حاجات وغیرہ کے لیے نہیں ہوتی. کمال اخلاص کے ساتھ بس ان کی عظمت کے تحت ان کے لیے ایک دعائیہ کلمے کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس بنا پر پروردگار آپ کی ان دعاؤں کو قبول بھی کر لیتا ہے.